سے ملک شام اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں، خوشیاں منائی۔ اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مکہ والے تو کافر تھے، اس وقت نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت، میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے۔ کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جلوس کی بات بیچ میں آئی، کہاں سے ہے، تب بھی جواب یہی دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے
पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, 1000 बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह ज़रूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो ज़रूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहाँ हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसे ही शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक,
اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا ہے، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب، اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی۔ ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا، اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا، سارے جہانوں کی، وہ عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ درود پاک پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا، عزیزان گرامی اوقات، ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے ایک پورا محل بنایا، پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا۔ اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کیوں بنائے گئے، اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے،
لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی ہے. ہوتا ہے شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے. کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے. کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے. اور باراتی کچھ پہلے آئے، کچھ اس کے ساتھ آئے. پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا. اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو. ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے. دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا. اب مجھے بتاؤ، کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا. میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں. دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی. یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ردی. اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا. اے رسول، جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی، اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند و سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کمکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی. یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا. سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا. ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا. ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی. اب مجھے بتاؤ، یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کمکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی. نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی. اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے، اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی، اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے. اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے. لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا، نادان تجھے پتا نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے. تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا، اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی، اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق
موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ایک بات عزیزان گرامی وقار، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، قدوتنا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا، زبان سے یہی پڑھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، بچ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، وہ ہمارا نبی۔ ہم نے رسول پاک کو کل بھی شہنشاہ مانا، آج بھی مانتے ہیں، بلکہ قبر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں اور حشر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں۔ حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو بھی میں ایک بات مسئلے سے حل کر دوں، بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے، تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں، وزیر بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا۔ اگر وزیر اٹھ گئے، وزیر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی۔ یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے، ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا، صحابہ ہیں اس میں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں، حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے، کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں۔ حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر، بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ قوت گویائی ملی، اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے، رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے۔ گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں۔ یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے۔
बरेली का अकीदा कहाँ से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलमे ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था अब रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नौजुबिल्लाह जालिम, और तुम्हें पता ही नहीं वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है, और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है, और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की आदत है। इतना ही नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा, और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हजरत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस ज़माने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे?
اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی. گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول. تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ. ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں. اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں. جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی. پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا. آج یہاں طیبہ مسجد منبرہ کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت. میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے، کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے. جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا